میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان لائے ہو تو پکے ہو جاؤ، ڈھل مل، ڈاواں ڈول، ڈگما ڈول، مذبذب یہ نہ ہو، ادھر جاؤں ادھر جاؤں نہیں، ایمان لے آئے ہو پکے ہو جاؤ۔ اب پکے ہو کر ایمان لا کر نیک کام کرو۔ کون سے کام؟ کہیے گا، عبادت کرو۔ کوئی مسلمان عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ دین کی طرف اپنا چہرہ کر لو، اپنا قبلہ دین کو بناؤ، قائم رکھو، اتنے پکے ہو جاؤ تمہیں ہر وقت اللہ کا خیال رہے۔ یاد رکھو، جدھر تم دیکھتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ تم اللہ کی نگاہوں سے چھپ سکتے، 100 پردوں میں چلے جاؤ پھر بھی چھپ سکتے۔ گورنمنٹ کا قانون اس وقت لگتا ہے جب تک ان کو نظر آتا ہے، جہاں ان کو نظر نہیں آتا وہاں ان کا قانون نہیں لگتا۔ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے گورنمنٹ کو کسی کو کچھ کہو گے، اگر وہ جرم ہوگا تو آپ کو پکڑ لیں گے۔ آپ بند کمرے میں بول رہے ہو، کوئی سن رہا ہے؟ مگر یہ گورنمنٹ کا قانون ہے، نظر آئے گا، سنائی دے گا تو پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی سے آپ کسی طرح کسی جگہ چھپ سکتے نہیں۔ آپ کی سوچیں کیا ہیں، سینوں کے اندر کیا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ موت کا وقت بھی یاد رکھو، قیامت کا دن بھی یاد رکھو۔ سارے چھوڑ دیں گے تمہیں، رشتہ دار، عزیز، دوست، سب چھوڑ دیں گے۔ سب نماز پڑھے آئیں گے، کچھ چلے جائیں گے، کچھ قبرستان تک آئیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کس کے پیچھے لگے تھے؟ کن کے لیے کر رہے تھے؟ جنہوں نے پوچھنا نہیں۔ سارے مٹی ڈال دیں گے قبر میں، آپ کو دبا کے آ جائیں گے، وہاں بھی میرے آقا تشریف لائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی منہ پھیر لیں اور وہ کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ تیاری کرو تاکہ آقا کہیں کہ میرا غلام ہے، اور جس کو وہ اپنا کہہ دیں گے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی جب تک آپ خود ضائع نہ کریں۔ نیکی ضائع نہیں ہوتی، ہاں آپ خود ضائع کر دیں وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بہت اچھا کرتے کرتے آپ کچھ غلط کر دیں، ساری محنت برباد ہو جائے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اپنی محنت برباد کی یا نہیں کی؟ لاکھوں برس نماز پڑھی مگر برباد کر دی۔ تو نیکی ضائع نہیں ہوتی جب تک آپ خود ضائع نہ کریں۔ یاد رکھیں، اپنی نیکی کی بھی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور اس حفاظت کے لیے کون سے لوگ آپ کے کام آتے ہیں، کون سی جگہیں کام آتی ہیں؟ مسجد ہے، اللہ والوں کی جگہ ہے، علماء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کچھ نہ بھی بولیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے فیض ملتا ہے، نیکی کا اثر ہوتا ہے۔
لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی نیکی کر کے گھمنڈ نہیں کرنا، نیکی کر کے اونچی میں نے یہ کیا، تحدیث نعمت اور ہے، فخر سے بیان کرنا اور۔ اب آپ کہیں گے تحدیث نعمت کیا ہوتی ہے؟ میں یہ کہوں کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کی قوت دی ہے، تو اللہ کی نعمت کے طور پر ذکر کرنا، اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کے حوالے سے ذکر کرنا کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کا ذکر کروں شکرانے کے طور پر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحدیث نعمت، کہ اللہ نے مجھ پر مہربانی کی، مجھے عمرے کی سعادت ملی، مجھے حج کی سعادت ملی، مجھے نیکی کی سعادت ملی، تحدیث نعمت۔ اور وہی بات دکھاوے فخر کے لیے کرنا، وہ آپ کی نیکی کو ضائع کر دیتا۔ آپ بڑے فخر، میں عمرہ کر کے آیا ہوں، تو آپ فخر کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کے طور پر بیان نہیں کر رہے، تو پھر وہ آپ کے ثواب کو ضائع کر دیتی۔ نیکی کر کے جتانا، یہ بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا مزاج ہے، ایسا جتاتے ہیں کہ جیسے اگر وہ نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو تحدیث نعمت جائز ہے، فخر و غرور کے طور پر یا دکھاوے کے طور پر بیان کرنا جائز نہیں۔ دعائیں لینے کے لیے کوئی بات کرنا وہ اور ہے، دوسرے کی نظر میں اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے بات کرنا، یہ کہ میں اس کو سناؤں ایسا ہوا تاکہ یہ میری قدر کرے، تو مقصد کیا ہوا؟ تو نیکی کر کے کبھی گھمنڈ۔ بڑا پیارا جملہ ہے، وہ نیکی جس کو کر کے غرور آ جائے، وہ نیکی جس کو کر کے غرور آ جائے، اس سے وہ برائی اچھی جس کو کر کے شرمندہ ہو جائے۔ بات سمجھیں آپ سے غلطی ہو جائے اور آپ شرمندہ ہو جائیں، یہ شرمندگی اس غرور سے بہتر ہے۔ غرور کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں کچھ ہوں، ہوتے کچھ نہیں ہیں۔ آپ سمجھ آئی بات کی؟ ہمیں اپنا منہ سیدھا کرنا ہے، دین کی طرف پکے ہونا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، نیک کام کرنے ہیں۔ کیوں کہ کافروں کے لیے بھی بیان ہو گیا، ایمان والوں کے لیے بھی بیان ہو گیا۔ اب سمجھدار کون ہے؟ وہی جو اللہ کی رضا چاہے اور اپنے لیے اچھی تیاری کرے۔ اگلی آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں نے 2 باتیں اور کرنی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے، خوشخبری سناتی، مژدہ سناتی۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، ہوائیں بھیجتا ہے، خوشخبری سناتی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت چکھائے، رحمت کا ذائقہ چکھائے، اور اس لیے کہ کشتی اس کے امر سے چلے۔
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو۔ میں اس آیت کے حوالے سے ابھی مزید گفتگو نہیں کر رہا۔ مسلمان نیکی کرتا ہے، اس کو نیکی کی جزا اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ آپ نیکی کر کے کسی کو ثواب بخش دیں تب بھی آپ کا ثواب ختم نہیں ہوتا، اور نیک عمل کی جزا رب کے فضل پر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو اس سے اس کا فضل مانگتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے، یا اللہ اپنا فضل فرما، اللہ کو یہ بات بہت پسند۔ ذرا سوچو، آپ مسجد میں آؤ، وضو کر کے آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، بندہ جب اٹھتا ہے اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، فرشتوں کو فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، میرے بندے نے ابھی تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا، دیکھو مانگتا ہے یا نہیں۔ وہ بندہ مسجد کے دروازے پہ چلا جاتا ہے، اس نے کچھ نہیں مانگا، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے ٹھہر جاؤ۔ مسجد کی سیڑھیاں یا دروازے سے باہر نکل جائے، اللہ فرماتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ دے مارو، میں تو اسے نوازنا چاہتا تھا، اس نے کچھ مانگا ہی نہیں، میں تو اس کو دینا چاہتا تھا، اس نے مانگا ہی نہیں۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو، دنیا کو پسند نہیں۔ اللہ سے مانگیں، اللہ خوش ہوتا ہے، تو اس سے اس کا فضل مانگیں، جنت مانگیں، دعا کیا کرو نیکی اور بھلائی کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کا بیان یہیں روکتا ہوں۔